وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ بہت خوب، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو بارگاہ خیر الانام میں عرض گزار ہیں کہ یا رسول اللہ کرمت ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ بہت خوب۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا۔ یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بہت خوب۔ لیکن جب ہم عاشقوں کا خیال ان کے دل میں آتا ہے، اور ہمیشہ ان کے دل میں ہم سب کا خیال رہتا ہے، تو سلام محبت حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور تم پر میرے آقا کے عنایت نہ سہی، نزدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ جو ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ آئیے اسی بارگاہ معظم، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، فرش کے شہنشاہ، عرش کے تاجدار، جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس عقیدے اور اس عقیدت کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اسی بارگاہ خیر الانام میں جن کی شان یہ ہے کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی بارگاہ معظم میں ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں ہم اور آپ کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب پاک کے نام سے منسوب اس محفل پاک میں شرکت کی سعادت بخشی۔ ورنہ آپ سوچیں دنیا میں کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھنے کے دعوے دار ہیں، نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج و زکوٰۃ ادا کرنے والے بہتیرے ہیں، لیکن سبوں کے نصیبے میں یہ مقدر نہیں ہے جو مقدر صحابہ کے حصے میں آیا کہ اللہ کے پیارے رسول ہے، ان کا ظاہری زمانہ ہے، یوں تو پورا زمانہ یا رسول اللہ آپ ہی کا ہے۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو
جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ ہے۔ اے ہریہر پور کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ تمہیں صحبت ملی ہے علماء اہل سنت کی، جو محافل میلاد النبی اور جلوس میلاد النبی اور نبی سے محبت کی فضیلتیں اور اہمیتیں بتاتے ہیں، کیونکہ ہمارا آپ کا پروردگار یہی چاہتا ہے کہ ہم نبی کے نام پر اپنی جانیں قربان کریں، نبی کے اتباع کریں، نبی کو راضی کریں۔ تبھی تو آپ دیکھیں اللہ جل شانہ نے متعدد طریقے، متعدد سہارے، متعدد ذرائع اللہ نے عطا کیے ہیں، جو اللہ کا قرب ہمیں بخشے ہیں۔ اللہ کے قرب کے لیے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری عبادتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن قربان جاؤ نبی کی عظمت و شان پر اور نبی سے محبت کرنے پر۔ اے سنیو، تم جتنا ناز کرو کم ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگو اگر اپنی نمازوں کے ذریعہ، اپنے روزوں کے ذریعہ، اپنے حج و زکوٰۃ کے ذریعہ، اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، رب کائنات اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے فرما دیجئے اگر اللہ کو تم راضی کرنا چاہتے ہو میرے محبوب کی اتباع کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تبھی بریلی کے امام پکار اٹھے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ آپ اپنے نصیبے پر جتنا ناز کریں کم، بے شک کہ آپ دیکھیں حضور کا ظاہری زمانہ آج میلاد شریف کے حوالے سے جو دلیلیں مانگتے ہیں، ہمیں ان کو دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بے شک جس کی تعریف رب کائنات فرمائے، جس کی آمد پر، جس کی عطا پر رب احسان جتلائے اور قرآن میں مطلقاً فرمائے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور جب اپنے محبوب کو بھیجے تو کس شان سے بھیج رہا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کل جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ شان بے نیازی رکھنے والا ہمارا آپ کا پروردگار ہے، اپنے لیے فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو کل جہان کا پالن ہار ہے۔ اور جب اپنے محبوب کو بھیجنا ہوا تو ارشاد فرماتا ہے اے محبوب جیسے میں کل جہان کے لیے رب ہوں، مالک ہوں، اسی شان کے ساتھ آپ کو کل جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہا ہو۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور جب اللہ نے اتنا قرب بخشا ہے کہ اپنا حبیب کہہ لیا تو اعلیٰ حضرت کی زبانی فخر سے یہ شعر پڑھو کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ بہت خوب، بے شک، یہ رسول پاک سبحان ہے اللہ، سبحان اللہ۔ جن کی زبان کے تعلق سے رب فرماتا وما ینطق عن الہوی، میرا محبوب اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، وہ جو بھی بولتا ہے اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتی ہے۔ گویا کہ رب نے بتا دیا کہ گفتنے او گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، یعنی بولتے رسول اللہ ہے لیکن باتیں اللہ کی ہوتی ہے۔ یہی رسول پاک ہے۔ آپ ان کی عظمت و شان قرآن کی سورت پڑھو، قرآن کے ذریعہ پڑھو، آپ کو ہر آیت نبی کی نعت میں نظر آئے گا۔ آپ ذرا دیکھیں یہی سرکار کا ظاہر زمانہ ہے، صحابہ کرام ہے، مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہے، سید الملائکہ ہے، حضرت جبریل امین ہے، کاشانہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون جبریل؟ جن کے لیے علامہ حسن کہتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، یہی حضرت جبریل امین ہے، بارگاہ خیر الانام میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ اپنی مسجد میں تشریف لے جائے اور جا کے دیکھے کہ آپ کے عزیز صحابہ کیا کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی اٹھتے ہیں مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں صحابہ جھرمٹ کی شکل میں ایسے بیٹھے ہیں گویا کہ دیکھنے میں ایسا معلوم پڑتا ہے ستاروں کی انجمن ہو ستاروں کی کہکشاں ہو اور جب رسول پاک وہاں پہنچتے ہیں تو معاملہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے نظارہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ ستاروں کے درمیان چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو اللہ کے نبی پہنچتے ہیں صحابہ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانے محبت پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیز صحابہ میرے اس وقت آنے کا ایک خاص مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو میں یہی جاننے کے لیے آیا ہوں یہ نبی سب کچھ جان رہے ہیں لیکن صبح قیامت تک ہم غلاموں کو طریقہ دینا تھا اس لیے یہ سوال و جواب ہو رہا ہے ورنہ ہمارے نبی کی شان تو وہی ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس واقعے کی تفصیل میں آپ کو پیش کر دوں جو صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے جہالت اور تاریکی کے دور سے گزر رہے تھے ہم انسانیت کی اقدار کو بھول چکے تھے ہم ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے آپ کے ذریعہ اللہ نے ہم پر کرم خاص کیا ورنہ تو ماحول وہ تھا کہ اگر پیر سے پیر ٹکرا جائے مہینوں جنگیں چلا کرتی تھی خاک و خون میں سر تڑپا کرتے تھے یا رسول اللہ آج جس باپ کو ہم نے جنت کا دروازہ مانا ہے کل اسی باپ کو ہم ننگی پیٹ پیٹا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ کے ذریعہ جس ماں کی عظمت و شان ہم نے یہ جانی ہے کہ ان کی رضا میں رب کی رضا ہے ان کے قدموں تلے ہماری جنت ہے اسی ماں کو یہ اولادیں لے جا کے بھرے بازار میں چند دراہم و دنانیر کے عوض بیچ دیا کرتی تھی یا رسول اللہ آپ کے دم قدم سے آپ کی ولادت کے صدقے آپ کی آمد و بعثت کے صدقے ہم نے بیٹیوں کو جگر کا ٹکڑا جانا ہے اللہ کی عطا کے طور پر پہچانا ہے ورنہ انہی بیٹیوں کو ہم زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور بیواؤں کو تو اتنا برا حال تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو شوہر کے ساتھ بعض لوگ اسے زندہ جلا دیا کرتے تھے اور اگر زندہ بچ جائے تو زندگی بھر اسے ذلیل و خوار کرتے تھے اس کے سائے تک سے پناہ مانگا کرتے تھے یا رسول اللہ اللہ کی معرفت آپ کے صدقے ملی ہے انسانیت کیا ہے یہ آپ کے ذریعہ ہم نے جانا ہے بلکہ حقیقت تو وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کہہ گئے صحابہ کی طرف سے کہ وہ دے کہاں خلیل و ملا کعبہ و ملا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے یا رسول اللہ صلاۃ والسلام آپ کے ذریعہ ہر نعمتیں ہم نے پائی ہے اللہ کی ساری نعمتیں ساری عطائیں آپ کے صدقے ہمیں ملی ہے کیونکہ حدیث پاک بھی ہم نے سنی ہے آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے حدیث قدسی ہے مسلمانوں غور سے سنو یہ رسول پاک فرما رہے ہیں کون رسول جن کی شان میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک کی اطاعت کرو جن کی شان اتنی رب نے بڑھائی ہے کہ ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا یہ رسول پاک جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ یا رسول اللہ آپ کی عظمت و شان تو ہم نے رب کے ذریعہ جانا ہے اور آپ ہی کے ذریعہ ہم نے رب کو پہچانا ہے رب کی معرفت ہمیں آپ کے ذریعہ ملی ہے دنیا بھر کی نعمتیں آپ کے صدقے ملی ہے یا رسول اللہ آپ ہی کے صدقے ساری بہا رہے ہیں تو اللہ جل شانہ نے آپ کو مبعوث فرما کے جو ہم پر احسان عظیم کیا ہے اس کا ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کی تحقیق کی اللہ جل شانہ نے مومنین پر احسان عظیم کیا کہ جب ان کے درمیان اپنے محبوب رسول کو بھیجا یا رسول اللہ شان رحمت للعالمین کے ساتھ اللہ جل شانہ نے آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا ہے اسی شکریہ کے لیے اللہ کی حمد بیان کرنے اور آپ کی ولادت کی خوشی منانے ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت خوب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی
جشن آمد رسول مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک مکمل سنو، اپنے نصیبے پر ناز کرو. بے شک. ابھی گفتگو ختم نہیں ہوئی، حدیث پاک کا جو مفہوم ہے میں بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے جب اتنا سنا تو فرمایا کہ اے میرے عزیز صحابہ، کیا تم اپنی اس بات پر قسم دے سکتے ہو؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ کی حمد اور آپ کی ولادت کی خوشی منانے بیٹھے. ہماری محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حمد سے شروع کرتے ہیں، نبی کی نعت اور سلام پر ختم کرتے ہیں. بے شک. اور اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، بے شک. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. حق ہے. بے شک. یہ صحابہ نے یہ بات عرض کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم اس پر قسم دے سکتے ہو؟ صحابہ حیران ضرور ہوئے لیکن قسم کھا کے کہتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، قسم ہے رب ذوالجلال کی، ہم اسی غرض سے یہاں بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کی حمد بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اس نے شان رحمت للعالمینی کے ساتھ ہمارے درمیان آپ کو مبعوث فرمایا اور آپ کا امتی، آپ کا غلام ہمیں کیا ہے. اللہ کے رسول آگے کیا فرماتے ہیں؟ مسلمانوں سنو غور سے اور اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لو تاکہ کوئی بھی گستاخ خدا و رسول آپ کو بہکا نہ سکے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیز صحابہ، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری باتوں میں مجھے کچھ شک تھا اس لیے میں نے تم سے قسم لی ہے. نہیں، بلکہ بات بہت بڑی ہے اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ تم یہاں میری ولادت کی خوشی منا رہے ہو، یعنی محفل عید میلاد النبی کر رہے ہو. ادھر حضرت جبریل امین آتے ہیں جو سید الملائکہ ہے، وہ آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اپنی مسجد میں جا کے دیکھیں آپ کے صحابہ آپ کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، آپ کی بعثت پر خوشیاں منا رہے ہیں اور رب ذوالجلال ان کے اس کام کی وجہ سے فرشتوں کے مابین فخر فرما رہا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گرا دیا بہت جائے. خوب. حق ہے. الحمدللہ ہم صحابہ کے طریقے پر. بے شک. اور پھر آپ ایسے بھی دیکھیں جن کی شان رب ذوالجلال بیان ہے، جن کی بارگاہ میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب رب کائنات سکھائے. وہ تو بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں. اس کے باوجود وہ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے. شان رحمت للعالمینی کے ساتھ اس خاکدان گیتی پر جب بھیجتا ہے تو ہم غلاموں کو ان کی بارگاہ میں اٹھنے بیٹھنے بولنے کے بھی آداب سکھاتا ہے. ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی بارگاہ میں تم اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرنا اور نبی کو ایسے نہ بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. حد تو یہ دیکھے کہ ایک رائنا لفظ ہے کہ جس کو منافقین رائی یعنی چرواہے سے تھوڑا کھینچ کے بول کے چرواہا مراد لیتے تھے، اور رائنا کا دوسرا معنی ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال زار پر کرم فرمائے، جو ہم عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقون خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کچھ بھی اپنا مطلب عرض کرنا ہوتا تو کہتے رائنا یا رسول اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائے. لیکن منافقین رائی سے لے کے چرواہا مانا لیتے، اللہ کو پسند نہ آیا. اللہ نے فرما دیا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسا لفظ بھی نہ بولو کہ جس کا دوسرا معنی غلط ہوتا ہو. اب صاف سری جو غلط معنی بولے وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اللہ نے اتنا محبوب کیا ہے کہ ان کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے، ان کی بارگاہ میں اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سکھا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم اس نبی کا خطبہ نہیں پڑھیں گے تو کس کے پڑھیں گے؟ اور یہ برملا ہم کہتے چلے آئے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ جب رب آپ کی تعریف فرمائے تو ہم فرشیوں کے لیے یہی شعر مناسب ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ. بہت خوب. حق ہے. بے شک.
آپ کے مقام کو کوئی سمجھ نہیں سکتا آپ کے رب کے علاوہ. اور نبی نے ایسا مفہوم بیان بھی فرمایا سیدنا صدیق اکبر دیگر صحابہ کہ میرے مقام کو، میرے مرتبے کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حضور نے ایک موقع پر حضرت علیمی صاحب قبلہ ہیں باصلاحیت عالم، ان سے پوچھیں علماء کی صحبت میں آیا کریں، بیٹھا کریں اور اپنے ان علماء کی قدر کیا کریں. اللہ فرماتا وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، یاد کرو وہ دن جس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے. جیسا امام آپ نے بنایا اسی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا. الحمدللہ ہمارے امام بریلی والے ہیں، الحمدللہ ان کا عقیدہ کیا ہے تو قرآن و سنت کے عین مطابق رسول پاک کی شان بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں. یہ رب کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی کیا. وہ نبی کہہ دیجئے سبحان اللہ جن کی شان رحمت للعالمینی آپ مختصر گوشے آپ ملاحظہ فرما دیں، کتنے کریم کتنے مہربان ہیں. اور یہی جب آپ کی شفقت مہربانی حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم قرآن کہتا ہے کہ مومنین کے لیے وہ مہربان ہے، رؤوف ہے، ان کے ایمان کے حریص ہیں. ایسے کریم نبی ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کا رب پوچھتا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا پسند فرمائیں گے یا عاجزی انکساری والا ایک عام بندہ نبی. تو اللہ کے نبی نے حضرت جبریل امین کی طرف مشورہ طلب نگاہوں سے دیکھا تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بادشاہت نہ پسند فرمائیں، کیونکہ یہ ظاہری دنیاوی بادشاہت تو چند روزہ ہے. اللہ جل شانہ نے تو آپ کو کل عالم کا بادشاہ بنا کے بھیجا ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. لیکن حقیقت وہی ہے کہ مالک کے کونین ہیں، دو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آپ احادیث پڑھو، ان علماء کے پاس آؤ، یہ مصباحی صاحب قبلہ ہیں، یہ عظیم ادارے سے تعلیم یافتہ ہیں. ان علماء کی صحبت اختیار کرو. گاؤں کے ہیں تو آپ انہیں معمولی نہ سمجھو. اللہ جل شانہ نے علم کی جو دولت بخشی ہے وہ بہت عظیم نعمت ہے. حضرت مولائے کائنات شیر خدا فرماتے ہیں لنا علم وللجہال مال رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال. اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہے کہ اللہ نے ہمارے حصے میں علم دین مصطفیٰ رکھا اور دنیا داروں کے حصے میں دنیا کا مال رکھا ہے. لہذا اے مسلمانوں اگر آپ باضابطہ عالم نہیں ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کے پاس آئیں، بقدر ضرورت علم دین سیکھیں. اور رب بھی یہی فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے ہو اہل علم سے پوچھو. اب جب اہل علم سے پوچھو گے تو نبی کی شانیں بتائیں گے، نبی کی عظمت بیان کریں گے، حدیث پاک تمہیں سنائیں گے، اللہ کے اختیار تمہیں بتائیں گے، ان کا پاور تمہیں دکھائیں گے، ان کے تصرفات کا تذکرہ کریں گے، ان کی عظمت و شان کے ذکر کریں گے. آپ دیکھو یہی اللہ کے نبی ہے. ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ کئی روز سے گم ہو گیا ہے، آپ کرم فرمائے میرا بچہ مل جائے. اللہ نے کیسا پاور دیا ہے، کیسا اختیار دیا ہے. آپ دیکھو یہ صحابہ کے طریقے سے جانو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ رب سے مانگو، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنا حبیب اس درجہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے عزیز صحابی جاؤ فلاں باغ میں تمہارا بچہ کھیل رہا ہے، لیکن یاد رکھو رکو ذرا، ابھی جانے سے پہلے میرا یہ فرمان سن لو کہ جب فلاں باغ میں جاؤ اور اپنے بچے پر دیکھو، بچے پر تمہاری نظر پڑے تو اسے ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بچہ کہہ کے نہ پکارنا. وہ صحابی
صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، حیران ہے کہ یا رسول اللہ آخر وہ میرا بیٹا ہے اور کئی دنوں کے بعد ملے گا، شفقت پدری کی بنیاد پہ میں ہائے بچہ ہائے بیٹا کہہ کے پکاروں گا، اس میں غلط کیا ہے؟ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا، اور اپنے لبہائے مبارک سے فرماتے ہیں کون لب؟ اعلیٰ حضرت سے انداز بیان سیکھو، وہ فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، تم کئی دنوں کے بعد اپنے بچے سے ملو گے، تمہارا حق بھی بنتا ہے کہ محبت کے ساتھ اسے پکارو، اپنے سینے سے لگاؤ، اسے پیار کرو، لیکن یاد رکھو اللہ نے شان رحمت للعالمین کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے، تمہاری نظر اپنے بچے پر ہوگی، اور میں یہاں بیٹھ کے اس باغ کے مناظر دیکھ رہا ہوں، یہ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں اس بچے کے ساتھ دوسرے بچے بھی کھیل رہے ہوں گے، اور جب تم اپنے بچے کو ہائے میرا بیٹا کہہ کے پکارو گے، اس کے ساتھ دوسرے بچے جو کھیل رہے ہیں اس میں کچھ یتیم بھی ہے، لاوارث بھی ہے، اب جب تم اپنے بیٹے کو ہائے میرا بچہ کہہ کے پکارو گے تو کہیں ایسا نہ ہو اس یتیم بچے کو یہ تمہارا جملہ شاک گزر جائے اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا، مجھے اسی طریقے سے پکارتا اور مجھے اسی طریقے سے گلے لگاتا۔ لہذا اے میرے صحابی تم اپنے گھر لے جا کے جتنا پیار چاہنا کرنا، لیکن وہاں اس کسی یتیم کی آنکھ میں اپنی زبان کی وجہ سے آنسو نہ آنے دینا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، سبحان آج اللہ۔ دنیا عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتی ہے، عورتوں کو کہتی ہے کہ اسلام نے پردے میں کر کے ان پر جبر کیا ہے، لیکن اسلام سے بڑھ کر کسی نے عورت کو عزت نہیں بخشی۔ بے شک حق ہے۔ اور جن کے نام پاک پر آپ بیٹھے ہو مسلمانوں، اسی میلاد والے آقا کی ساری برکتیں بہارے ہیں بے شک کہ آج ماؤں کی قدریں ہم کرتے ہیں، بہنوں کی حفاظت ہم کرتے ہیں، بیویوں کو لوگ شریک حیات کا درجہ نبی کے دستور کے مطابق دیتے ہیں، بے شک بیٹیوں کو جگر کا ٹکڑا اور رحمت اگر سمجھتے ہو صدقہ ہے رسول پاک کا، ورنہ ان قرآن پڑھنے والوں سے پوچھو، قرآن بباغ دوحل اعلان کرتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ کل زمانے جاہلیت میں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ چہرے کو شرم سے چھپایا کرتے تھے، آج کی طرح لوگ فخر نہیں کیا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی تعلیمات ان کے پاس نہ تھی، دور جہالت میں وہ زندگیاں گزار رہے تھے، بیٹیوں کو یا تو زندہ دفن کر دیتے تھے یا تو پھر انہیں ذلیل و خوار کیا کرتے تھے، لیکن آج اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو تو وہ خوشیاں مناتا ہے، یہ صدقہ ہے رسول پاک کا۔ ابھی حضرت مولانا اظہار علیمی صاحب قبلہ کی بیٹی کو میں نے دیکھا، جس سے ایک چھوٹی سی بچی جس سے بڑی محبت فرماتے ہیں، ہمہ وقت اس کی یادیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے اس محبت کو جو پیش کر رہا ہے، یہ محبت دکھا رہا ہے، یہ صدقہ ہے رسول پاک کا، ورنہ ماحول ایسا نہ تھا مسلمانوں، یہی انسان تھے، انسانیت ان کے اندر سے ختم ہو چکی تھی، ننھی بچیوں کو وہ مٹی کے نیچے دبا کے مار دیا کرتے تھے، اگر زندہ رہ جائے تو ذلیل و خوار کیا کرتے تھے، لیکن یہ صدقہ ہے، کرم ہے رسول پاک کا کہ آپ کے دم قدم سے ہم نے بیٹیوں کو رحمت جانا۔ اللہ نے مجھے بھی جب بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے تو میں نے مکمل ایک کلام صرف اپنی بیٹی کے لیے نہیں، تمام خواتین اسلام اور
تمام اسلام کی شہزادیوں کے لیے میں نے کچھ اشعار کہے، اس کا ایک دو شعر آپ سن لے۔ اللہ کی عطا ہے، بشارت ہے بیٹیاں، فرمان شاہدین ہے، رحمت ہے بیٹیاں، اور جو پرورش کرے یہاں جنت وہاں ملے، قرب رسول پاک کی حجت ہے بیٹیاں۔ بہت خوب، سبحان اللہ، بے شک یہ اللہ کے رسول کے صدقے ہم نے یہ چیز جانی۔ بے شک حق ہے۔ نہ سوچے وہ زمانہ جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اسی ماحول میں معاشرے کے خلاف جا کے اللہ کے رسول جن کی میلاد کی خوشی میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، اپنی شہزادی کو کیسی عزت دیتے ہیں مسلمانوں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کون بیٹی؟ اعلیٰ حضرت سے انداز بیان سیکھو، اہل بیت کی شان بیان کرنے کا طریقہ اعلیٰ حضرت سے سیکھو۔ یہ خاتون جنت ہیں، حسنین کی ماں ہیں، شہزادی رسول ہیں، مولائے کائنات شیر خدا کی زوجہ ہیں۔ ان کی شان میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، بہت خوب، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے، کیا کہنے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، جس ماحول میں بیٹیوں کو پالنے کا رواج نہ تھا، بلکہ کس نے کتنی زیادہ بیٹیاں دفن کی، اس کو اتنی زیادہ عزت دی جاتی تھی۔ اس ماحول میں، اس پرآشوب دور میں اللہ کے نبی ہے، بیٹی کو کیسی عزت دے رہے ہیں کہ جب سیدہ آپ کے یہاں آتی ہے مسکراتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ ان کی عظمت و شان تو دیکھو مسلمانوں، وہ نبی ہے کہ جن کی شان رب نے اتنی بڑھائی ہے کہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر کسی کے لیے گھر میں کچھ تحفہ لاتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں اے امی جان یہ تحفہ آپ کے لیے ہے، اے بھائی جان یہ تحفہ آپ کے لیے ہے، اے والد معظم یہ تحفہ آپ کے لیے ہے۔ آپ کے لیے جو جملہ بولتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جس کو ہم کچھ پیش کر رہے ہیں وہ خوش ہو جائے۔ اور اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اسی لیے تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہی نبی کریم ہے جن کی عظمت شان کا عالم یہ ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کو سلامی دینے آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں۔ ایک بار جو جماعت آ جاتی ہے دوبارہ اسے موقع نہیں ملتا ہے۔ یہی سیدہ خاتون جنت ہے، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ وہ خاتون ہے جو بظاہر اس زمانے میں جس عورت کو لوگ عزت نہیں دیتے تھے، یعنی بیوہ تھی، اور بیوہ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے آپ سے نکاح فرمایا اور اتنی عزت دی اور اس درجے شریک حیات کا درجہ دیا ہے کہ اس واقعے کو سنو، آج بیویوں کو عورتوں کو عزت دینے کی بات اس قوم کو سکھاتے ہو جس کے نبی نے اتنی حسن معاشرہ اور اتنا اچھا نظام عطا کیا ہے۔ ہاں اگر ہمارے اندر کمیاں ہو تو ہمیں شرم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نبی کی اعلیٰ تعلیمات وہی ہے کہ جس تعلیمات کی بنیاد پہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تحقیق کی اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کی ذات کو تمام مومنین کے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے۔ بہت خوب، یہ نبی پاک ہے، حق ہے، سیدہ خاتون جنت ہے، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ بے شک آپ کی زندگی کے آخری وقت بخار کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، سیدہ خاتون جنت ہے، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اے بیٹی اپنے بابا جان کے پاس جاؤ، مختار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، رسول خدا کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے ایک میری گزارش ان کو سنا دو۔ وہ گزارش یہ کہ ان سے جا کے پوچھو کہ اے اللہ کے حبیب کیا اپنی چادر رحمت مجھے عطا فرما سکتے ہیں؟ سیدہ خاتون جنت آتی ہیں، رسول پاک اپنی شہزادی کو دیکھتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اے بیٹی کیسے آنا ہوا؟ سیدہ خاتون جنت اپنی امی جان کا واقعہ اور ان کی باتوں کو بتاتی ہیں۔
اللہ کے نبی وہیں سے حکم نامہ نہیں سناتے ہیں، ایک بیوی کو کیسے عزت دی جائے یہ میلاد والے آقا نے ہمیں بتایا۔ اللہ کے نبی ہیں جن کی شان یہ ہے لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اس کے باوجود اللہ کے نبی اپنی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ اے خدیجہ یہ تم نے کیسا سوال کر لیا کہ کیا میں تمہیں اپنی چادر دے سکتا ہوں؟ ارے تم ایک چادر کی بات کرتی ہو، قسم ہے رب ذوالجلال کی اگر تم مجھ محمد سے ان کی کھال مانگ لو میں اپنی کھال اتار کے تمہیں عطا کر دوں گا۔ اب دیکھیں مسلمانوں، اللہ کے نبی نے ایک بیوی کو کتنا درجہ دیا ہے۔ ہمیں دنیا نہ سکھائے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسوہ رسول کو پڑھیں اور ایسی میلاد کی محفلیں کر کے سیرت مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں اگر طریق مصطفیٰ ہم نے جان لیا تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اس لیے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اس لیے یہ چیز اپنے لیے لازم پکڑ لو کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ بہت خوب، یہ سبحان ماحول وہ اللہ۔ ماحول ہے کہ جس ماحول میں شرفا کے گھرانے کو عزت نہ دی جاتی تو بیوہ عورت کو یا کسی خادمہ کو عزت کون کب دیتا؟ لیکن قربان جاؤ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک پاگل دیوانہ عورت جسے لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں آتی، صحابہ کرام جھرمٹ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، آتی عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اللہ کے نبی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس عورت کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت، اس کو کوئی عزت نہیں دیتا، وہ پاگل ہے۔ اللہ کے نبی جن کی شان یہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں شجر و حجر سلامی دیتے ہیں، بے شک جانور تک اپنی فریادیں لے کے آتے وہ ایک انسان کو فراموش کیسے کرتے ہیں؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کیا کہنا ہے؟ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حق ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں مسلمانوں، آپ ان کی شان میں صبح شام محفلیں سجائیں تو کم ہے، بے شک اور یہ تو ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ اس کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان رحمت للعالمین کے ساتھ اس خاکدان گیتی پر تشریف لاتے ہیں، اور جب آمد ہوئی تو اللہ نے ان کے اعزاز میں کیسا ماحول بنایا۔ آپ تاریخ پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس دور میں جس دور میں کوئی ٹیکنالوجی اور کوئی مادی ایسی چیزیں نہ تھی جو آج کے زمانے میں موجود ہیں، لیکن آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آئی تھی مکہ المکرمہ، سواری بڑی لاغر تھی، خود بھی نحیف و ناتواں تھی، لیکن جب آمنہ کے لال حضور نبی رحمت وجہ تخلیق کائنات کو لے کے چلتی ہیں، واپسی پہ وہی ہمراہ خواتین پوچھتی ہیں کہ اے حلیمہ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا تم نے مکہ میں جا کے کوئی نئی سواری خرید لی ہے؟ اور کیا کوئی مشک و عنبر کی ڈبیا خرید لائی ہو کہ سواری بھی تمہاری بڑی تیز چل رہی ہے اور تمہاری سواری سے خوشبو بھی آ رہی ہے؟ حضرت حلیمہ مسکراتی ہے اور وہ فرماتی ہے کہ نہ سواری بدلی ہے نہ کوئی خوشبو خریدی ہے، بس ایک سوار آیا ہے کہ جن کی شان یہ ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا اور ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آمد رسول، آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس اسی نقطے کو آپ سمجھ لیں کہ کس نے جو ہے اس سواری میں جان پیدا کر دی اتنی کہ سواری سب سے تیز چل رہی ہے، اور راستے میں خوشبو کہاں سے آئی تو کہنا پڑے گا ان کی مہک نے دل کے غنچے کیا کہنے؟ جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی ہے چمکا دے چمکانے والے۔ حق ہے، حق ہے، بے شک۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس تیزی کے ساتھ، کیونکہ مجھے بھی
ابھی سفر کرنا پڑے شاید، والد معظم و مکرم عطائے سے شیر سنت حضور سیف رضا دامت اللہ علی جو اہل سنت کے لیے سرمایہ افتخار ہیں، ان کے لیے آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین۔ کل ان کو قطر جانا تھا عید میلاد النبی منانے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان وہاں اللہ۔ کے لوگوں نے دعوت کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے، تو جانا تھا لیکن طبیعت کچھ ناساز ہوئی، خون کی کمی ہوئی، ابھی لکھنؤ میں ہیں اور ان کو خون چڑھ رہا ہے۔ آپ لوگ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے اور ان کے سائے عاطفت کو ہم سب پر دراز سے دراز تر فرمائے۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ان کی لمبی زندگی فرمائے، ہم سب پر ان کا سایہ دراز سے دراز تر فرمائے۔ تو ابھی مجھے لکھنؤ بھی نکلنا پڑے گا، لیکن آقا والے کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہم نے اپنے ماں باپ سے ہی یہ سیکھا ہے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہوگا ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبانی یہ جذبہ اور شوق رکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آمد اور ان کی تعلیمات کا صدقہ آپ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ایک شخص گزرے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی، اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز فرمایا کہ اے میرے مولا، تو نے جب اس بندے کو ظاہری حسن عطا کیا ہے تو اسے باطنی حسن بھی عطا کر دے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اے مولا، جب ظاہری طور سے اسے حسین بنایا ہے اس کے باطن کو بھی حسین بنا دے۔ اور جب نبی دعا فرما دے تو ہم نے تو یہی جانا ہے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کی ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ نبی کی شان یہ ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ اسی تناظر میں ایک واقعہ سماعت کرے، اللہ کے نبی نے جب دعا فرمائی اس شخص کے بارے میں کہ اے مولا تو نے اسے ظاہراً خوبصورت بنایا ہے، اس کے باطن کو بھی حسین کر دے، یعنی ایمان کا نور اسے عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا تھی کہ صبح کو وہ شخص بارگاہ رسول میں حاضر ہوتا ہے، محفل سجی ہوئی ہے، سارے دردمند اپنا درد بیان کر کے، اپنا سوال پیش کر کے، اپنی گزارشات پیش کر کے جب جانے لگتے ہیں، وہ شخص دھیرے دھیرے آتا ہے، بارگاہ رسول میں حاضر ہوتا ہے، اپنے چہرے کو جھکائے ہوئے ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی سیرت پڑھی ہے، سنی ہے، آپ کے کردار کو دیکھا ہے، آپ کے نورانی چہرے کو دیکھا ہے، اور جب سے دیکھا ہے تب سے دل بے قرار ہے، آپ پر ایمان لانا چاہتا ہو، کیونکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، آپ پر ایمان لانے کو دل چاہتا ہے، لیکن آپ کے حسن اخلاق اور آپ کی تعلیمات سے جو میں نے چیز دیکھی ہے وہ ایک چیز یہ بھی کہ آپ قوم کی بیٹیوں سے بہت محبت فرماتے ہیں اور قوم کی بیٹیوں کو بڑی عزت دیتے ہیں، اور میں ایک بڑا خطا کار ہوں اور میری خطا بہت بڑی ہے جس کے پاداش میں مجھے نہیں لگتا کہ اسلام لانے کے بعد بھی میری خطائیں معاف ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ تو اپنی خطا بتا اور ایمان لے آ، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا، کیونکہ نبی پاک کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ نہ کیے ہو۔ اللہ کے نبی جب اتنا دلاسا دیتے ہیں تو وہ شخص اور قریب ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، واقعہ یہ ہے کہ میں آج سے کئی سال پیشتر تجارت کی غرض سے اپنے گھر سے جب جانے لگا، اس وقت میری اہلیہ امی سے تھی، یعنی ان کے پیٹ میں میرا بچہ تھا، اور جب میں نکلنے لگا تو اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تمہارے پیٹ میں جو ہے اگر وہ لڑکا ہو تو پیدا ہونے کے بعد اسے پال لینا، اگر بیٹی ہو تو زندہ دفن کر دینا، کیونکہ میں نے
نے خود اپنے ہاتھوں سے قوم کی کئی بیٹیوں کو دفن کیا ہے، اگر میری بیٹی میرے گھر میں پرورش پائے گی تو لوگ تانے دیں گے۔ اتنا حکم سنا کے وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ آگے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آگے کے مناظر بیان کرنے کے لیے دل جو ہے ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بتاؤ بتاؤ، یہ وہی بارگاہ ہے جس بارگاہ کے لیے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو نبی کی بارگاہ میں آؤ، نبی کا واسطہ وسیلہ دے کے رب کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں سے توبہ کرو، اور اگر نبی بھی دستے سوال دراز کر دے اللہ کو تم رحیم و کریم پاؤ گے۔ اب جب نبی نے اتنا دلاسا دیا تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں جب تجارت سے چند سالوں کے بعد واپس آیا، دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی، مسلمانوں غور سے سنو، اور کیوں ہم میلاد مناتے ہیں؟ جہاں اس کی بہت ساری وجہیں ہیں، وہیں یہ احسانات بھی ہے کہ انسانیت کی قدر اور بیٹیوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے، یہ سب ہم نے رسول پاک سے سیکھا ہے۔ وہ شخص بیان کرتے ہیں دروازے پر میں پہنچا، میں نے دستک دی، ایک چھوٹی ننھی سی بیٹی وہ دروازے پر آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے اور اپنی توتلی زبان میں مجھ سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں یا رسول اللہ؟ وہ بیٹی بڑی خوبصورت تھی، دل تو چاہا کہ اسے سینے سے لگا لوں، لیکن میرا معاشرہ، یہ ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا، کیونکہ ہم بیٹیوں کو پالتے نہیں تھے، دفن کرتے تھے یا خدمت کے لیے ذلت و خواری کے ساتھ پال لیا کرتے تھے۔ اس لیے یا رسول اللہ، میں نے اسے سینے سے نہ لگایا بلکہ سخت لہجے میں پوچھا کہ تو کون ہوتی ہے؟ مجھ سے پوچھنے والی، تو یہ بتا کہ تو کون ہے؟ وہ توتلی زبان میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اتنا سننا تھا، دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کو گود میں اٹھا لوں، لیکن میرا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور یا رسول اللہ آپ کی خوبصورت تعلیمات اور قرآن کی ہدایات میرے پاس نہ تھی، اس لیے بچی کو الگ ڈھکیلا اور غصے کے ساتھ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میری بیوی نے روتے ہوئے نرم لہجے میں کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں اور آپ ایک وعدہ کریں تو میں بتاؤں گی۔ اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بات کا لحاظ کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا مجھے صاف صاف بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ الغرض بیوی ڈر کے بتا دیتی ہے کہ آپ ہی کے بیٹی ہے، جاتے وقت جو حمل تھا اس کی پیدائش ہوئی، لیکن جب اتنی خوبصورت بیٹی کو میں نے گود میں پایا دل نہیں چاہا کہ اسے دفن کروں، اور میں آپ سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ خدا را اس کو دفن نہ کریے گا، اتنی خوبصورت بیٹی ہے، ہمارے ہاتھوں جب پرورش پائے گی تو ہمارے لیے یہ کسی قسم کے لیے کسی قسم کی مضر نہ ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا ضمیر گوارا نہ کرے کہ معاشرے میں آپ دکھائیں کہ ایک بیٹی کو پال رہے ہیں، تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس بیٹی کو گھر کی چہار دیواری سے نکلنے نہیں دوں گی اور معاشرے کو خبر بھی نہ ہونے دوں گی۔ اس طریقے سے میری بیوی نے مجھ سے کہا، وہ بیان کرتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بیوی نے ہر طرح سے منت سماجت کی، لیکن میں نے اس کی ایک بات نہ سنی اور بیٹی کو لیا اور گھر سے باہر نکل دیا۔ میری بیوی سمجھ گئی کہ اب اسے زندہ دفن کرنے جا رہے ہیں، ماننے جا رہے ہیں، لیکن وہ ننھی بیٹی کہ جس کو ماں نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے بابا باہر گئے ہیں، تجارت کی غرض سے گئے ہیں، تحفے تحائف تمہارے لیے لے کے آئیں گے، وہ چھوٹی سی بچی یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے ماں باپ کہیں گھمانے لے جا رہے ہیں یا میرے نانا نانی کے گھر جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ توتلی زبان میں یا رسول اللہ مجھ سے سوالات کرتی رہی، لیکن میرے دل میں ذرہ برابر رحم نہ آیا، اور میں لے جا کے عرب کے تپتی صحراؤں میں اسے بٹھا دیتا ہوں اور وہ بیٹھ بھی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، اسے اپنی تپش کا خیال نہ تھا، لیکن ایک بیٹی کتنی مہربان ہوتی ہے، کتنی رحمت والی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے ذریعہ ہم نے جانا، آج وہ مناظر یاد آ رہے ہیں کہ گرم تپتی ریت ہے، اسے اپنے بدن کی فکر نہ ہے، لیکن جب گڈھا کھودتے وقت میری پیشانی پر پسینہ آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیشانی کے پسینے کو پوچھتی ہے اور توتلی زبان میں کہتی ہے کہ اے بابا جان،
آپ اپنی اتنی گرمی میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ جب سایہ ہو جائے تو آپ آ کے گڈھا کھود لیجئے۔ لیکن یا رسول اللہ اسے کیا معلوم تھا کہ اسی کو دفن کرنے کے لیے میں یہ گڈھا کھود رہا ہوں۔ بیان کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، نظر اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مختار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب گڈھا تیار ہو گیا، میں نے اٹھا کے بچی کو جب گڈھے میں ڈالا، اس وقت کے مناظر آج بھی مجھے یاد ہے، اور آپ کی تعلیمات پانے کے بعد اب میرا دل مجھے کوستا ہے، اور میں بہت بڑا اپنے آپ کو خطا کار سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس بیٹی کو دفن کیا۔ الغرض میں نے مٹی ڈالنی شروع کی۔ اب وہ چھوٹی سی بچی ہے، جب مٹی اس کے اوپر پڑنی شروع ہوئی تب اب وہ سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اب وہ رونے لگتی ہے، فریادیں کرتی ہے کہ اے بابا جان، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، میں نے کوئی مطالبہ کیا، آپ معاف کر دیں، کوئی ناراضگی ہے دور کر لیں، آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ کروں گی۔ یا رسول اللہ وہ اپنے انداز میں منت سماجت کرتی ہے، لیکن ذرہ برابر میرے بے رحم دل میں جو اس وقت کی تعلیمات میرے پاس آپ کی نہ تھی، معاشرے کی تعلیمات تھی، ذرہ برابر اس عوض میں میرے دل میں رحم نہ آیا۔ میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا، کندھے تک جب مٹی آئی، یا رسول اللہ اس کے جملے آج بھی میرے سینے پر چبھتے ہیں، میرے دل میں زخم پہنچاتے ہیں کہ اس نے اس وقت بھی اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے کہا تھا کہ اے رب کائنات، میں نے اپنی ماں سے سنا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کے آنے کی برکت سے کوئی بیٹی زندہ دفن نہ ہوگی جو ان کی تعلیمات کو لے کے چلیں گے۔ یا اے میرے مولا اپنے اس نبی کو بھیج دے کہ جس کے صدقے یہ بیٹیاں محفوظ ہو جائے۔ جب یہ جملہ کہا تو اللہ کے رسول رونے لگے اور فرماتے ہیں کہ اے دہیا قلبی، جو سامنے شخص تھے ان کا نام دہیا تھا، ان سے فرماتے ہیں کہ اے دہیا قلبی، اس بچی کا واقعہ مجھے سناؤ جو مجھے یاد کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ دوبارہ واقعہ سناتے ہیں، اللہ کے حبیب مزید روتے ہیں، تیسری بار فرماتے ہیں، تیسری بار بھی سنانے لگتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اے دہیا قلبی اب بس بھی کر دو، کتنا رلاؤ گے رسول خدا کو؟ پتا چلا اللہ کے نبی وہ ہیں جو قوم کی بیٹیوں کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اسی موقع بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو آج سے اس بیٹی کے صدقے، اللہ کے نبی کتنے کریم ہیں کہ ہمیں کیسے کیسے طریقے عطا کرتے ہیں رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ بے شک اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج اس ایک بیٹی کے دفن ہونے کے صدقے میں اپنے غلاموں کو یہ مژدہ سناتا ہوں کہ جس نے 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، اچھے گھر میں انہیں رخصت کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 2 ہی بیٹی ہو تو؟ سرکار کریم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، بے شک، جہاں بانی عطا کر دے اور جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ یہ سب ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں اس کے لیے بھی یہ انعام۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اگر ایک بیٹی کے لیے پوچھا جاتا تو اس کے لیے بھی فرماتے، گویا کہ ایک بیٹی کے لیے بھی ہے۔ اور اسی کلام میں نے جو بیٹیوں کے لیے کہا، اسی حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے میں نے کہا جو پرورش کرے یہاں جنت وہاں ملے۔ قرب رسول پاک کی حجت ہے بیٹیاں، لیکن شرط یہ ہے کہ نبی کی محبت کا جام پلاؤ، تعلیمات مصطفیٰ سے انہیں بہراور کرو، اور دیندار گھرانہ دیکھ کے ان کو اس گھر میں بھیجو۔ یہ اس ظالموں کے ماحول اور ظلمت کے دور کا شدید جو ہے احتجاج ہے ان کے خلاف، جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر صرف اس لیے چہرہ چھپایا کرتے تھے کہ کل کو کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ آج ہم فخر سے کسی مومن
لڑکے کے ساتھ اپنی لڑکیوں کا نکاح کرتے ہیں اور اس اعزاز میں ہم محفلیں سجاتے ہیں، صدقہ ہے رسول پاک کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص 3 بیٹیوں یا 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہوا کرتی ہیں۔ لائق مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات کہ آپ نے حضور کے میلاد کی محفل سجائی اور آپ کے گاؤں میں ماشاءاللہ بچیوں کا ادارہ بھی ہے، انوار القرآن نام سے۔ بے شک بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت کا جام خود بھی پیے، اپنے بچوں کو بھی پلائیں، اپنے علاقے محلے کے لوگوں کو بھی یہ بات سکھائیں، اور پھر آخر میں آپ کو بتا دوں کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کہ جس زمانے میں بھی اختلاف کیا گیا نبی کی زندگی کے تعلق سے، نبی کے علم غیب کے تعلق سے، نبی کے اختیار کے تعلق سے، جب بھی انگلیاں اٹھی ہے تو بارگاہ رسول کے مقبول اور بارگاہ رسول کے مقبول بندے اور ان کے سچے عاشق اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ اعلیٰ حضرت کے صورت میں ہو یا ان سے پیشتر بزرگوں کی صورت میں ہو۔ آپ 1000 سال کے قریب آپ جائیں پیچھے تو آپ دیکھیں گے علامہ امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمت و رضوان ایک بارگاہ رسول کے مقبول شاعر ہے کہ ان کی شان اور عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب انہوں نے نعت کے اشعار لکھے، اللہ کے رسول ان کے خواب میں آتے ہیں۔ اور یہ اشعار کب لکھے تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ظاہراً ان کے جسم پر ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ دنیا کے حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا تھا، لیکن انہیں معلوم ہے کہ جہاں سارے طبیب جو ہے لا علاج بتا دے اور مایوس ہو جائے، ان کے ہاتھ پیر پھول جائے، وہاں سے اللہ کے رسول کا اختیار شروع ہوتا ہے۔ آپ نے نعت لکھنی شروع کی، آپ کا نصیبہ پہلے سے بیدار تھا، مزید بیدار ہوتا ہے، آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی آتے ہیں اور علامہ شرف الدین بوصیری سے فرماتے ہیں کہ اے شرف الدین، جو نعت تم نے میرے لیے لکھی ہے کیا تم مجھے نہیں سناؤ گے؟ اب وہ عقل کے اندھے جو نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں یا نبی کی زندگی کے قائل نہیں ہے، نبی کے اختیار کا انکار کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس سے سبق سیکھے، نبی کے علم غیب کی شان دیکھیں کہ علامہ شرف الدین بوصیری اپنے گھر میں بیٹھ کے نبی کی نعت لکھ رہے ہیں، رسول پاک کو خبر ہے، خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ علامہ شرف الدین بوصیری سے فرماتے ہیں کہ وہ نعت نہیں سناؤ گے، وہ دست بستہ کھڑے ہیں اور سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی سنتے ہیں، مسکراتے ہیں، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی سن کے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اپنی چادر رحمت عطا کر دیتے ہیں اور اپنا دست اقدس ان پر پھیرتے ہیں۔ مسلمانوں تیزی کے ساتھ آپ واقعے کو سماعت کرو۔ صبح کو جب علامہ شرف الدین بوصیری کی آنکھ کھلتی ہے، وقت فجر ہے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں جو چادر اللہ کے نبی نے عطا کی تھی اب بھی وہ چادر موجود ہے، اور جس جسم کو دنیا کے حکیموں نے لا علاج بتا دیا تھا اب اس جسم میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ پہلے بھی ایسی طاقت نہ تھی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، ارے مردود یہ مراد کی سایت خبر کی ہے، اس لیے کہو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور ہمارے نبی کی زندگی کی شان بیان کرو تو اعلیٰ حضرت کے انداز میں کہ فخر سے قسم کھاؤ اور کہو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ یہی اللہ کے سبحان اللہ ناظر رحمت بھی عطا کی۔ آپ کو معلوم ہے یہ بارگاہ رسول کے مقبول شاعر ہیں، ان کے کلام کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بردہ کے معنی چادر، قصیدہ کے معنی نعت۔ اللہ کے نبی نے وہ چادر عطا کی تھی۔ مسجد نبوی کے ستونوں پر حاجی صاحب لوگ جاتے ہیں، اگر غور کریں تو دیکھیں گے ابھی حاجی نصیر الدین صاحب قبلہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دراز سے دراز در فرمائے، اور تمامی لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی بخشے، اور ہم سب کو مدینہ طیبہ اور کعبۃ المکرمہ کی حاضری کا شرف بخشے۔ مسجد نبوی کے ستونوں پر وہ اشعار لکھے ہوئے، کچھ اشعار لکھے ہیں، اور روضہ شریف پر جو تالا شریف لگا ہے اس پر ایک شعر آج بھی لکھا ہے۔ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ اب کچھ اشعار مٹا دیے ہیں، لیکن روضہ شریف پہ ایک تالا شریف ہے، اس پر آج بھی ایک شعر لکھا ہوا، الحبیب الذی ترجی شفاعت،
یہ قصیدہ بردہ شریف ہے، یہی علامہ شرف الدین بوصیری ہے، ان سے بھی پوچھا گیا تھا ایسے میلاد منانے والے سنی خوش عقیدہ مسلمان جو دن رات اللہ کے رسول کی شانیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب فرماتا ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ ان کی پاکیزگی، ان کی جو ہے تعظیم و توقیر کرو، ان کی جو ہے شانیں بیان کرو۔ ہم کیوں نہ بیان کریں جب ہمارا رب ہم سے فرماتا ہے؟ ابھی تو دیکھیں علامہ شرف الدین بوصیری سے بھی پوچھا گیا تھا کہ ہم نبی کی کتنی تعریف کریں کتنی نہ کریں۔ یہ بارگاہ رسول کا مقبول شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے سنیوں، اے نبی کے عاشقوں، اپنے نبی کی تعریف جتنی چاہو کرو اور جیسے چاہو کرو، بس اس بات کا خیال رہے کہ یہود و نصارہ کی طرح نہ تم انہیں نہ خدا ماننا اور نہ خدا کا بیٹا ماننا۔ اس کے علاوہ جتنی تعریف چاہو کرو۔ وہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں دامت ذاتہ النصارہ فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واتکمی۔ اور جب یہ شعر آپ نے کہا، اعلیٰ حضرت نے انہی کی ترجمانی اور تائید و توثیق کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصفائے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور علامہ شرف الدین کے اسی فتوے کی تائید کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت مقطع میں فرماتے ہیں لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس لیے اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ اللہ جل شانہ نے دنیا بھر کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے۔ اب نعمتوں پر حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اب اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو اور تمام نعمتوں کی جان شان وجہ تخلیق کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن و سنت سے جو ہم نے جانا ہے، اعلیٰ حضرت نے وہی ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اس لیے مسلمانوں پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول سامنے۔